مسلح افواج ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ آرمی چیف کا لاہور گیریشن کا دورہ، آپریشنل تیاری اور جنگی استعداد پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تربیتی مشقوں، جدید ٹیکنالوجی اور فوجی سہولیات کی تعریف۔ جوانوں کی جسمانی فٹنس، ذہنی صحت اور مورال کو جنگی تیاری کا لازمی جزو قرار دیا۔ قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی دہرا دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سی ایم ایچ لاہور کے جدید ہائی کیئر سینٹر کا دورہ، طبی عملے کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ۔ سعودی عرب پہنچنے پر رائل سعودی ایئر فورس کی جانب سے گارڈ آف آنر، ایئر چیف کی سعودی فضائیہ کے کمانڈر اور چیف آف جنرل اسٹاف سے اہم ملاقاتیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون پر مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ باہمی اعتماد اور برادرانہ تعلقات کی علامت قرار۔ علاقائی سیکیورٹی، مشترکہ تربیت اور آپریشنل تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ کوئٹہ آمد پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ وزیراعظم آج کوئٹہ میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دورے کے دوران وزیراعظم کوئٹہ کی سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ بلوچستان میں دانش اسکول، نیشنل ہائی وے N25 اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ کئی دیگر ترقیاتی منصوبوں کا اعلان اور افتتاح بھی کیا جائے گا۔ اسٹروک سینٹرز کا دائرہ کار تحصیلوں تک بڑھایا جائے گا۔ مریض کو قریبی اسپتال میں علاج میسر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا علماء کرام میں اعزازیہ گارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا، علماء کرام کی خدمت اعزاز کی بات ہے۔ ماہانہ 25,000 روپے دیے جائیں گے۔ کئی مساجد کے امام اب بھی صرف 5,000 روپے ماہانہ وصول کرتے ہیں۔ یہ دل دکھانے والا معاملہ ہے۔ ملک میں اتحاد اور امن کو فروغ دینا ضروری ہے۔ مذہبی منافرت اور فتنے روکنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ گاڑیوں کو نظر آتش کرنا اور املاک کو نقصان پہنچانا فتنہ ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ۔ کہا کہ یوم حق خود ارادیت منایا گیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی یاد دہانی۔ جموں کشمیر میں ہزاروں رہنما جیلوں میں قید۔ بھارت آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان کے حالیہ بیانات کا پاکستان نے خیر مقدم کیا۔ پاکستان نے چین کو مسئلہ کشمیر سے آگاہ کیا۔ چین نے اسے تاریخی مسئلہ قرار دیا۔ سی پیک 2 کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں ہم آہنگی بڑھانے پر اتفاق۔ قوانین کی خلاف ورزی پر گاڑیاں ضبط کر لی جائیں گی۔ سندھ حکومت کا سخت انتباہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، 28 فروری تک روٹ پرمٹس حاصل کرنا یا تجدید کروانا لازمی ہے۔ بھاری گاڑیوں کے لیے ہائی اسپائسز اور لنک روڈز پر پابندی ہے۔ تمام ڈرائیورز کے لیے درست HGV لائسنس لازم قرار دے دیا گیا۔ پبلک سروس گاڑیوں میں فرسٹ ایڈ اور فائر ایکسٹنگوشرز ضروری ہیں۔ نقصان دہ خلاف ورزی پر FIR اور رجسٹریشن معطل ہوگی۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد کے علاقے میں گھر میں چوری کی بڑی واردات۔ گھریلو ملازمائیں بھاری مالیت کے طلائی زیورات چوری کر کے فرار۔ محمد علی سوسائٹی کے رہائشی کنسٹرکشن کمپنی کے مالک کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ 7 جنوری کو دونوں ماسیاں کام کرنے گھر پر آئیں اور شام 6 بجے کام کر کے چلی گئیں۔ گھر کی خواتین رشتہ داروں کے گھروں سے واپس آئیں تو ماسیاں غائب تھیں۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ کراچی میں ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ اسٹریٹ کرمنلز ڈکیت دن دہاڑے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے۔ کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ میں صبح سویرے ڈکیتوں کی بے خوف واردات۔ چند منٹوں میں متعدد شہریوں کو موبائل فون، نقدی اور موٹر سائیکل سے محروم کر دیا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دے دیا۔ شراب و اسلحہ برآمدگی کیس، عدالت کا ملزم کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے کہا کہ ملزم روپوش ہے۔ دفعہ 87 کے تحت اشتہاری کارروائی مکمل کر لی۔ علی امین گنڈاپور کے ضمانتی مچلکے منسوخ، اشتہاریوں کی فہرست میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔
عدالت کی ملزم کی ضمانتی کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی ہدایت، مقدمہ تھانہ بارہ کہو میں درج ہے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 1 جنوری سے فی یونٹ ₹1.87 اضافے کی منظوری دے دی۔ بجلی مہنگی کرنے کا نیپرا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اضافے کا اطلاق ہوگا۔ ملک میں بجلی کا اوسط بنیادی نرخ ₹31.59 فی یونٹ برقرار ہے۔ نیپرا کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ 93 پیسے کمی کا اعلان۔ کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے بلوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ اور ایشیا سیریز کے آخری ٹیسٹ میں بھی آسٹریلیا نے انگلینڈ کو شکست دے دی۔ سڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی انگلینڈ کے خلاف 5 وکٹوں سے شاندار فتح۔ آسٹریلیا نے 5 میچز کی ایشیا سیریز 4-1 سے اپنے نام کر لی۔ انگلینڈ پہلی اننگز میں 384 اور دوسری میں 342 رنز بنا سکا۔ آسٹریلیا نے 160 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اسٹیو سمتھ کی شاندار سنچری ایشز کے آخری ٹیسٹ میں کئی ریکارڈز قائم کیے۔